پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کسے تھی؟ اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہم السلام اجمعین. کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، مدینے کا کتا؟ بالکل نہیں کہا. ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے؟ یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شخصیت ہو کر فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ طبرانی میں موجود ہے. شاہ ولی اللہ نے لکھا ایک بات. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ازالہ کے اندر، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک بات کہتے تھے. کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت عمر کی مجلس میں گیا، مرشد دا دیدار، میں حضرت فاروق اعظم کی مجلس میں گیا. فرمایا مجلس چل رہی تھی اور فاروق اعظم پر کیفیت طاری ہوئی اور فاروق اعظم نے اپنی زبان سے کہا اللہ. تو حضرت عبداللہ مسعود صحابی ہے، بدری صحابی ہے، علم میں یہ مقام ہے، قرب مصطفی میں یہ درجہ ہے. کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کا چہرہ دے کر پڑھا اللہ. فرمایا اس کے بعد پوری سال تک میں اللہ اللہ کرتا رہا. وہ لذت نہیں آئی جو فاروق اعظم کو چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے میں آئی. تو یہ مرشدوں کی شان ہوتی ہے. یہ صحابہ سے مسئلے حل ہوئے ہیں. اور حضرت عبداللہ مسعود سے کسی نے، ان کے شاگرد نے کہا کوفہ میں آپ حضرت عمر کا ذکر کرتے رہتے کیا وجہ؟ فرمایا حضرت عمر کا ذکر جہاں ہوتا نا وہاں بوریت ختم ہوتی ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا جہاں عمر ہوتا ہے نا تو وہاں شیطان نہیں آتا. شیطان اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. شیطان اس راستے کو چھوڑ کر کیا ہو جاتا بولیے؟ جیسا کہ حق آ جائے تو باطل بھاگ جاتا ہے نا. بس اسی معنی میں آپ سمجھیے، بالکل حقیقی معنی اس کی تعبیر یہی ہے کہ جہاں عمر گزر جائے اور عمر کا گزر ہو جائے اس راہ کو شیطان پکڑتا نہیں، اس لیے کہ جہاں حق آ جائے وہاں باطل کا گزارا نہیں ہوتا. حضرت ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ حضور آپ فاروق اعظم کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو ذکر تو بہت دور کی بات ہے، تو عین ذات کا ذکر ہے نا. کہتے ہیں ہاں. فرمایا لو کنت اعلم قلبا، آپ کہتے ہیں نا سگے مدینہ سگے بغداد، اس سگے مدینہ کے لفظ پر جو بھونکتے ہیں ذرا ان کو سنیں ابھی آپ. کہتے ہیں یہ تو ہندوستان کی اصطلاح ہے. میں نے کہا ہندوستان میں جو بات آئی ہے وہ مدینے سے آئی ہے. تم ہندوستان سے ویدے لائے ہو، ہم تو ہندوستان سے خواجہ والا ایمان لے کر آئے. تم اپنی چیز ہم پر کیوں کھڑی کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، وہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ جو بڈھے جماعتی ہوتے ہیں نا، جماعت غیر اسلامی بڈھے خسٹ بالکل، وہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے نہیں. دراصل یہ جو یہ آپ کرتے ہیں نا، یہ دراصل ہم انڈیا سے آئے تو بہت سی عادتیں نا لے کر آئے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ جو مزاج ہے نا، داڑھی تیری سفید ہو گئی ہے بڈھے، میں نے کہا یہ جو مزاج تو یہ ہندوؤں والا مزاج ہے، اور ہم جو مزاج لے کر آئے ہیں یہ صحابہ کا مزاج ہندوستان میں آیا اور وہی پاکستان میں آیا، وہی پوری دنیا کے اندر آیا. سنیے، اور میری بات آپ کو سخت اس لیے لگے گی شاید کہ آپ ابھی محبوبوں تک رابطہ نہیں کر رہے اپنا. کیونکہ میں اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا، میں اپنے استاد کی تعریف نہیں کر رہا، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جنہیں خدا نے شاہد مطلق بنایا ہے. ابھی تو موضوع کھولا ہی نہیں ہے ہم نے، ابھی تو موضوع کھولا ہی نہیں ہے. توجہ رکھو میرے دوستو. حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں فاروق اعظم سے، فرمایا ان کی محبت تو ان کی محبت ہے. فرمایا مجلسوں میں ان کا ذکر کیا کرو، وہ مجلس مقبول ہوتی ہے اور اس سے نحوست ختم ہوتی ہے، اس سے بولیے نحوست ختم ہوتی ہے. فرمایا اتنا ہر جب دیکھو حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا حضرت عمر تو حضرت عمر ہے. اب عشق مزاج دیکھیے جو بریلی اور رامپور اور بدایون اور سرہند و گولڑا میں آیا ہے، وہ آیا کہاں سے ہے؟ توجہ کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود طبرانی اوسط میں موجود ہے، فرماتے حضرت عمر تو حضرت عمر ہیں. فرمایا لو کنت اعلم کلما یحبہ عمر، خدا کی قسم اگر میں کسی کتے کو دیکھوں جو حضرت عمر کی گلی سے گزرتا تھا، واللہ لا احببتہ، خدا کی قسم میں بدری صحابی ہو کر اس کتے سے بھی پیار کروں گا جو حضرت عمر کی گلیوں سے آتا ہے.